بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انتہائی موقر حج اور عمرے سے متعلق پروگرام کو منعقد کرنے والی انتظامیہ اور اس سال حج بیت اللہ کے لیے پرعزم عازمین حج محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز دینی ایمانی اسلامی ساتھیوں، ہم جتنا شکر ادا کریں اس تنظیم کا، اس جماعت کا جو ہمارے لیے فکر مند ہے، ہم کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم کو اطلاع دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ حج کے متعلق سیکھنے سکھانے کا پروگرام فلاں اتوار کو ہوگا، فلاں وقت ہوگا، آپ لوگ وقت پہ آئیے، وقت پہ تشریف رکھیے۔ یہ اصل تو ہماری ضرورت ہے، یا اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسی محبتیں پیدا کر دیتے ہیں کہ کام ہمارا ہوتا ہے لیکن فکر اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ حج پہ ہم کو جانا ہے، انتظامیہ کو نہیں جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ یہ کام کرو، یہ کرنے کا کام ہے، اس سے لوگوں کو نفع ہوگا، نفع ہم اٹھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی مدد ہے۔ اور یہ کانپور کی بات اور بھی جگہوں پر الحمدللہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی جگہیں ہندوستان کی ایسی ہیں جہاں پر اس طرح کا کوئی منظم نظام نہیں ہے۔ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا کوئی پروگرام ہو گیا، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے ساری چیزوں کو آپ کے سامنے لانا، چاہے جسم سے متعلق ہوں، چاہے روح سے متعلق ہوں، ڈاکٹرز کو بھی بلایا جا رہا ہے، علماء اور مفتیان کرام کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ یہ اس کی کیا کہتے ہیں، اس سے اس انتظامیہ کی سنجیدگی کا اور اس کے شعور کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی ضرورت ادھوری نہ رہے۔ جو بھی چیزیں وہاں پر ہونی ہیں، پیش آنی ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہوں، چاہے جسم سے متعلق ہوں، چاہے روح سے متعلق ہوں، ہمیں وہ پہلے سے حاصل ہو جائیں۔ اس پروگرام کے جو بانیان ہیں جناب حاجی صغیر احمد صاحب مرحوم، پروفیسر عبدالکبیر صاحب مرحوم، جناب حاجی منا لکھپتی صاحب مرحوم۔ پروفیسر عبدالکبیر صاحب تو پچھلے پروگرام میں بھی ساتھ میں رہے اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے برابر ہی میں بیٹھے تھے۔ ان کی بڑی شفقتیں، بڑی عنایتیں، اور اللہ رب العزت نے ایک شوق پیدا کر دیا تھا، ایک ذوق پیدا کر دیا تھا۔ آج وہ نہیں ہے، لیکن ان کا مشن ہے، ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے، ان کے افراد لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ایک اچھی خاصی فہرست ہے جس میں جناب عتیق صاحب، جناب عاقل صاحب، متین الدین صاحب، عرفان صدیقی صاحب اور بھی دیگر حضرات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو بھی حیات ہیں ہم ان کے لیے دعائے صحت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے صحت کرتے ہیں۔ ایک بزرگوں کا نسخہ ہے کہ اگر کسی سے نفع اٹھانا ہے تو تم اس کے لیے دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا اور اس کو تمہارے لیے نافع بنا دے گا۔ کتابوں کے حوالے سے عام طور پر یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اپنے بڑے اساتذہ کرام سے سنا ہے، جو کتاب تم پڑھ رہے ہو، سلیبس کی کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، فارسی کی کتاب ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے، ذرا ایسا کیا کرو کہ کچھ پڑھ کے جو مصنف ہیں، جو کتاب کے رائٹر ہیں، ان کو ایصال ثواب کرو۔ تم اپنی ذات سے ان کو نفع پہنچاؤ گے تو جو اس کتاب کے اندر جو مضامین ہیں، اس کے اندر جن چیزوں کو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایصال ثواب کی برکت سے وہ مضامین کھول دیں گے اور سینے کو تمہارے لیے واضح کر دیں گے، اور ان مضامین کا تمہارے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی حوالے سے لوگ کہتے ہیں بھائی حج کے انتظامات نہیں ہیں، حاجیوں کے لیے دعا کیا کرو، حاجیوں کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرو، جیسی کر سکتے ہو، مال سے کر سکتے ہو، ہدیے تحفے سے کر سکتے ہو، ان کے سامان کے حوالے سے کر سکتے ہو، کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تم کو بھی حج کی توفیق عطا فرما دیں گے۔
اور بہت سے لوگوں نے خود اپنا یہ مشاہدہ بیان کیا، بھئی اندازہ نہیں تھا، انتظام نہیں تھا، لیکن میں حاجیوں سے محبت کرتا تھا، حج کے پروگرام میں بیٹھ جایا کرتا تھا، حالانکہ مجھے نہیں جانا ہوتا تھا، لیکن ایک للک تھی، ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اور ہم کو بھی پہنچا دیا۔ خود ہم اپنے والد صاحب کا واقعہ بتائیں کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ گھر میں پاسپورٹ بنوانے کی ضد ہو گئی۔ اب عام طور پہ گھروں میں کیا ہوتا ہے، بھائی پاسپورٹ وہ بنوائے جس کو باہر جا کے کام کرنا ہے، نوجوان ہو، وہاں جا کے محنت مشقت کرے، 2 پیسے جا کر کمائے۔ اب گھر والے پریشان کہ گھر کی صورتحال یہ ہے، اب جو ابا جی کو جو پاسپورٹ بنوانے کی لگی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ابا جی نے پاسپورٹ بنوا لیا، اور ادھر پاسپورٹ بنا ہی تھا کہ اگلے سال حج پہ چلے گئے، پیسے نہیں، کچھ نہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دھن ڈال دی تھی کہ کچھ کر کے جیسے تیسے کر کے پاسپورٹ تو بنواؤ۔ ظاہر سی بات ہے بغیر پاسپورٹ کے کون چلے جائے گا؟ جو اسباب ہیں ان کو تو اختیار کرنا ہے، اسباب جو ان کو تو اختیار کرنا ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ شکلیں پیدا کریں گے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ بہرحال دیکھیے، اس وقت ہمیں اور آپ کو کئی چیزوں کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک قریب ہیں، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے، اس کے بعد حج بیت اللہ کا زمانہ بہت قریب ہے، ہمیں حج بیت اللہ کی تیاری کرنی ہے۔ بحیثیت مسلمان اور خاص طور پر آپ لوگوں کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ لوگوں کو 2 طرح کی تیاریوں سے ابھی گزرنا ہے، رمضان المبارک کی تیاری سے اور حج بیت اللہ کی تیاری سے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں جہاں پر جسم کی تیاری اور روح کی تیاری دونوں تیاریوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم لوگ عام طور پر جسم والی تیاری تو خوب کر لیتے ہیں، لیکن روح والی تیاری نہیں کر پاتے ہیں۔ ابھی ہمارے بیگ تیار ہوں گے، کسی کا 1، کسی کے 2، کسی کے 2.5، اس میں دیکھیے کہ روح سے متعلق کتنی چیزیں ہیں، ہمارے پاس کتنی کتابیں اس کے اندر رکھی ہیں، ہمارے پاس کون سی ایسی چیزیں جن کو ہم وہاں پڑھیں گے، لیکن زیادہ تر جو چیزیں ہوں گی وہ ہمارے جسم سے متعلق ہوں گی، ہماری جسم کی آسانی سے متعلق ہوں گی۔ العیاذ باللہ، یہ مقصد نہیں ہے کہ جسم کو راحت نہ پہنچائی جائے، نہیں، جسم کو راحت ضرور پہنچائی جائے، لیکن ایک کمپیریزن کر کے یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم روح سے زیادہ اپنے جسم کو توجہ دینے پر کوشش کرتے ہیں۔ جسم سے زیادہ ہم اپنی روح کی فکر کریں گے، انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اور مزید راستے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ مزید راستے کھولیں گے۔ مدینہ پاک عام طور پر جو لوگ حج کمیٹی سے جاتے ہیں ان کو پہلے لے جایا جاتا ہے، حالانکہ حدیث پاک کی روشنی میں حج کرنے کے بعد مدینہ پاک کی حاضری کی ایک فضیلت ہے، وہ حدیثیں آپ نے بھی سنی ہیں۔ لیکن بہرحال مدینہ پاک ہو چاہے مکہ مکرمہ ہو، یہ 2 مبارک جگہیں ہیں، مبارک مقامات ہیں، ہماری جگہوں سے بہتر جگہ ہیں۔ ایک جگہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، ایک جگہ اللہ کے نبی اور رسول اور اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جہاں جا رہے ہو، جن کے مہمان بننے جا رہے ہو، ان سے کچھ جان پہچان ہے کہ نہیں ہے، ان سے کچھ دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بھائی، دوستی تو نہیں، جان پہچان تو نہیں ہے۔ اگر جان پہچان ہوتی ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر جان پہچان نہیں ہوتی ہے، جانا ہے تو جن کی جان پہچان ہوگی ان کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور جن کی جان پہچان نہیں ہوگی ان کے لیے چیزیں مشکل ہو جائیں گی۔ یہ ہوتا ہے فطری طور پہ، یہاں پہ آپ آئے ہو، آپ کی جان پہچان اگر اور لوگوں سے ہیں، چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہمیں وہاں جانے سے پہلے وہاں کی جو چیزیں ہیں ان سے دوستی کرنی ہے، ان سے جان پہچان کرنی ہے، اور وہاں کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ہمیں ان سے جان پہچان کرنی ہے۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے، وہ تو قرآن نے فرمایا انک میت وانہم میتون، کہ ہر ایک کو انتقال ہونا ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے موت وہ زندگی کو زائل کر دیتی ہے، اور انبیاء کرام کی جو موت ہوتی ہے، انبیاء کرام کا جو وصال ہوتا ہے، وہ ان کی زندگی کو منیمائز کر دیتا ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ان کی زندگی کو بیک سائڈ پر کر دیتا ہے، زندگی ان کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام ہم لوگوں کا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، ساری چیزیں سمجھتے ہیں اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور جو سلام کیا جاتا ہے پیارے آقا اس کا جواب دیتے ہیں، جو دعائیں کی جاتی ہیں اور جو وسیلے اختیار کی جاتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں۔
ہاں یہ ایک الگ بات ہے. ایک مرتبہ ہم نے بھی اپنے استاد محترم سے سوال کیا، حضرت سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بھیڑ رہتی ہے، کوئی یہاں سے سلام پیش کر رہا، کوئی وہاں سے سلام پیش کر رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس کا سلام سنتے ہوں گے اور کیسے کیسے سنتے ہوں گے؟ اور ایک وقت میں 10 لوگ اور 20 لوگ اور 40 لوگ سلام پیش کر رہے ہیں تو ایک وقت میں کتنوں کا جواب دیا جا رہا ہوگا؟ تو حضرت مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، وہیں ساتھ میں تھے حج کے موقع پہ، تو کہنے لگے کہ دیکھو ابھی ہم جس زندگی کے اندر ہیں یہ دنیا الگ دنیا ہے، اور جب انتقال کے بعد جو زندگی ہوتی ہے وہ جو حال ہوتا ہے وہ ایک الگ حال ہوتا ہے، اور ایک زندگی کے اندر رہتے ہوئے آپ دوسری زندگی کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے. ایک زندگی میں رہتے ہوئے پوری زندگی دوسری زندگی کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے. جیسے ایک ہوتا ہے کہ اپنی سر کی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا، ایک ہوتا ہے خواب میں کسی چیز کو دیکھنا. تو خواب کی زندگی الگ ہوتی ہے اور مشاہدے کی زندگی الگ ہوتی ہے. موت سے پہلے کی زندگی الگ ہوتی ہے، موت کے بعد کی زندگی الگ ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ دور سے اگر سلام پیش کیا جاتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے اس کو پہنچایا جاتا ہے، اور سامنے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص سلام پیش کرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس کو اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو ہمیں دوستی کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوستی کیسی ہوگی؟ وہ حدیث مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت مسلمہ پر بے شمار احسانات ہیں. آپ نے جنگوں میں حصہ لیا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہوئے، آپ کو جو تکلیفیں دی گئیں، آپ کو جس طریقے سے ستایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سختیاں جھیلیں، جو مشقتیں برداشت کیں، وہ کس کے لیے برداشت کیں؟ وہ امت مسلمہ کے لیے برداشت کیں، وہ ہم امتیوں کے لیے برداشت کی. اس کا تقاضا کیا تھا کہ ہم روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ کثرت سے پیش کریں. اور جمعے کے دن، یہ تو ہفتے کی عید ہوتی ہے، تو جمعے کے دن خاص طور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے عام دنوں سے زیادہ. اور خاص طور پر جب آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مدینہ پاک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو طے کر لیں جس طریقے سے ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو وہاں پر اتنا چلنا پڑے گا، اتنا چلنا پڑے گا. آپ تھوڑا سا واک کی عادت ڈالیے، 10 منٹ، 5 منٹ، 4 منٹ. اسی طریقے سے آپ روزانہ درود پاک کی عادت ڈالیے. اور ایک درود پاک تو وہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس وقت بھی درود پڑھیں، اس لیے کہ زبان یا تو ذاکر ہو اور یا پھر کسی کام میں مشغول ہو. لیکن اگر زبان سے کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ بائک چلا رہے ہیں لیکن آپ درود شریف گنگنا سکتے ہیں تو گنگنائیے. لیکن کچھ وقت ایسا بھی بنائیے اپنے 24 گھنٹے کے اندر کہ چاہے 5 منٹ صحیح ہو، آپ بالکل استحضار کے ساتھ تسبیح ہاتھ میں لیں، چاہے نہ لیں، چاہے ڈیجیٹل لیں، چاہے فزیکل لیں، جیسی بھی لیں، لیکن آپ استحضار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر رہے ہیں اور ہم اللہ رب العزت سے پیارے آقا کی محبت کو اپنے دل کے اندر مانگتے ہیں. کم سے کم 5 منٹ تو نکالیے 24 گھنٹے میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے لیے نکالیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ بھی تعبیر ہم سمجھتے مناسب نہیں ہے. ہم کیا پیارے آقا کو نفع پہنچائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور اللہ رب العزت کے بارے میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر سب لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آ جائے گی. سب لوگ عبادت کرنے لگ جائیں اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. ہم درود بھیجنے لگیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا. ہم درود بھیجنے سے رک جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ گھٹ ہی جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا ہے. وہ تو ہمارا اپنا نفع ہے بھائی. وہ تو نبی نے خود فرمایا نا، تم میرے اوپر ایک بار بھیجو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر 10 بار بھیجیں گے. تو اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، اپنے آپ کو رحمت میں سمونا چاہتے ہیں، اپنے اوپر سکینت کا نزول چاہتے ہیں، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا. ہمیں محبت بڑھانی ہوگی، اور محبت بڑھانے کا سب سے مؤثر جو راستہ ہے وہ درود پاک کی کثرت ہے. بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے، 20 فضائل ہیں کہ رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، بیماری سے نجات ہوتی ہے، مشکلات کا حل ہوتا ہے، مکان کی وسعت ہوتی ہے، کاروبار کی وسعت ہوتی ہے. بے شمار اس طریقے کے وہ تمام مسائل جو ہم سب کو درپیش ہیں. لیکن ہم دوسرے علاج تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو روحانی علاج خاص طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں.
تو یہ ایک مشن لے کے جائیے یہاں سے، انشاءاللہ ہمیں وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو درود شریف کا عادی بنانا ہے۔ ہم لوگوں سے تو دن میں ایک بار بھی تسبیح نہیں ہو پاتی ہوگی، اکثروں کا حال ایسا ہے، ورنہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، روزانہ 1000 مرتبہ جو ہے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہم ہمت کریں، آپ ایک تسبیح سے شروع کریے، ہم یہ نہیں کریں ایک تسبیح پہ جم جائیے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کاروبار چھوٹے سے شروع کرتے ہو اور کتنے بڑے اسکیل پر لے کے چلے جاتے ہو، اور دل چاہتا ہے کہ اور بڑے اسکیل پر لے جائیں گے۔ ہم رہیں نہ رہیں، بچوں کے لیے چیزیں ہوں گی، خاندان والوں کے لیے ہوں گی، تو یہ مزاج جو ہمارا دنیا کے اندر ہے، اللہ پاک اس مزاج کو دین کے اندر بھی پیدا کر دے۔ ہم دین کو چھوٹے سے شروع کریں، ہم یہ نہیں کریں اچانک سے آپ 1000 تسبیح پڑھ لیجئے یا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ ایک تسبیح پڑھیے، 2 منٹ 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، انشاءاللہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے گی۔ تو آپ درود پاک کی عادت ڈالیں۔ حضرت مولانا سلیم دھوراس صاحب فرماتے ہیں کہ ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ مدینہ پاک کی حاضری سے پہلے کم سے کم 1000 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بہت مختصر سی صورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے اس کے ناکام ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خیر کثیر اور جو کثیر نعمتیں دی گئی ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا اس چھوٹی سی صورت کے اندر۔ اگر آپ جانے سے پہلے 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات آپ کو حاصل ہوں گی، خاص توجہات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر نبی پاک کی توجہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو جائے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم حج کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم عمرہ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم جو اپنے وقت کو 40 دن کے لیے 45 دن کے لیے کس لیے فارغ کر رہے ہیں؟ ہم اتنی بڑی رقم کس وجہ سے خرچ کر رہے ہیں؟ ہم دواؤں کا اتنا بڑا سیٹ اپ کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ نیت کا استحضار ہونا چاہیے، ہر وقت نیت کا استحضار ہونا چاہیے۔ آپ سے لوگ ابھی سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم بھی آپ سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ آپ جہاں بھی رہیں جو چیزیں اپنے لیے عافیت سے مانگیے، ہم سب کے لیے بھی عافیت کے ساتھ ان دعاؤں کا خیال رکھیے۔ آپ لیکن ہم میں سے ہر ایک خود سوچے ہماری زندگی کیسی تھی، ہماری زندگی کیسی ہے۔ ہر ایک ہمارے بارے میں جانتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہم سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، تم ان کے لیے ان سے دعا کے لیے کہو، خالد بھائی سے، ماجد بھائی سے، ساجد بھائی سے دعا کے لیے کہو۔ حالانکہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ہم کو پسند بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہم سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ حج کرنے جا رہے ہیں، حج سے ان کی نسبت ہو رہی ہے، یہ پیارے حبیب کے شہر جا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے شہر جا رہے ہیں، بیت اللہ کا ان کا سفر ہو رہا ہے۔ ورنہ ہم کیا، ہماری حیثیت کا، ہماری زبان تو گالم گلوچ سے وہ ہے، ہماری تو نمازیں بھی نہیں ہو پا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم تو اس لائق نہیں ہے کوئی ہم سے دعا کے لیے کہے۔ سچی بات ہے، ہم تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ کوئی ہم سے دعا کے لیے کہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اصل بات یہ کہ کوئی کہلوا رہا ہے۔ کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہلوا رہے ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس لطف و کرم کی لاج رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو عقیدت ہمارے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا رہے، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہم تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی بڑائی کا ذرہ خیال نہ رکھیں، اور دل میں یہی رہیں کہ اللہ پاک ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، لیکن اے اللہ یہ ہم سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اور صرف اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کا سفر ہونے والا ہے، اے اللہ پاک ہم کو اس لائق بنا دیجئے، وہاں جانے سے پہلے ہم کو وہاں کے لیے مستحق بنا دیجئے، اور یہ جو ہم سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو خیر و عافیت کے ساتھ قبول فرمائیے۔ یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا بنا کے رکھیے۔ بہت سے لوگ ابھی آپ سے دعا کے لیے کہیں گے، ایئرپورٹ پہ کہیں گے، جاتے وقت کہیں گے، فون پہ کہیں گے، وہاں سے واپسی کے بعد کہیں گے، پھر حاجیوں کی دعا تو یوں تو کئی مہینوں تک کی قبول ہوتی ہے، ربیع الاول تک کی قبول ہوتی ہے۔ تو اصل تو ہمیں محبت بڑھانی ہے، اللہ سے بھی محبت بڑھانی ہے، رسول اللہ سے بھی محبت بڑھانی ہے۔ الحمدللہ یہ دونوں محبتیں ہم سب کے دلوں میں ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 22 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا، یہ تو بتا دیا گیا تو لگ رہا 22 کلومیٹر چلنا پڑے گا، ورنہ لوگ 22 کلومیٹر چل لیتے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ارے
2 طواف تو ہم نے بھی کر لیے تھے, 3 طواف تو ہم نے بھی کر لیے تھے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ 1 کلومیٹر کتنے کا ہوتا ہے. وہ تو کسی نے تذکرہ کیا تو پتہ چلا اچھا میرے بھی 3 ہو گئے, تو اس کا مطلب ہم بھی 25 کلومیٹر آج چل چکے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ چلواتے ہیں. محبت یہ ایک ایسا نسخہ ہے, یہ ایک ایسی دوا ہے, اس سے مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں, اس سے مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں. جب ہمیں محبت ہو گئی اللہ سے, جب ہمیں محبت ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب 2 طواف بھی آسان ہیں, 3 طواف بھی آسان ہیں. دن میں 2 مرتبہ پیارے آقا کے حضور حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا آسان ہے. تو ہمیں محبت کرنی چاہیے. مدینہ پاک میں جب تک آپ رہیں تو زیارتیں کرنے بھی جائیں گے. جب صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے جائیں تو اہتمام سے جائیں, تھوڑا سا تیاری کے ساتھ. جیسے ہم لوگ جو ہے اپنے دوستوں سے ملتے ہیں نا, نیا جوڑا پہنتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, آپ جتنی تیاری کر سکتے ہیں اپنے طور پر کر کے جائیں. خاص طور پر اس دن غسل کا اہتمام کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھئی آج گئے تھے, اب شام میں جائیں گے یا اگلے دن جائیں گے, 1 دن فاصلے سے جائیں گے, آپ کو سب اندازہ ہو جائے گا. تو آپ جب بھی جائیں غسل کر کے جائیں. کپڑے اچھے جتنے آپ کے پاس ہوں ان میں سے بہترین کپڑے کا انتخاب کریں. اور جانے سے پہلے جب آپ اپنے کمرے سے نکلیں تو کوشش کریں کچھ 1 ریال 2 ریال صدقہ کر دیں. صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑی رقم, اب اپنی حیثیت کے مطابق. حیثیت ہو تو صدقہ کریے گا, حیثیت نہ ہو تو بالکل صدقہ مت کریے گا. بعض مرتبہ جیب تنگ ہوتی ہے, ایک نفل کام ہے, نفل کے لیے ہم فرض کو تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں, لیکن آسانی کے ساتھ کہا جا رہا ہے صدقہ کریے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے, آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے, اس کا خیال کرتے ہوئے, اور جس طریقے سے قرآن پاک میں فرمایا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. وہاں پر بہت سے لوگ جو ہے فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں, فون لگا دیا ویڈیو کال پہ, اپنے گھر والوں سے بات کرا رہے ہوتے ہیں, وہیں پہ شور ہو جاتا ہے, اور بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے گریز کریے. آپ کو اپنی بیوی کو دکھانا ہے, اپنی بیٹی کو دکھانا ہے, اپنے بھائی کو دکھانا ہے, اپنے کسی دوست کو دکھانا ہے, آپ اپنے سے نہ دکھائیے. آج کل موبائل کی دنیا ایسی ہے کہ سب کچھ آپ سے اچھے کہ کیا کہتے ہیں فوٹو اس کے اندر موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, جس کو دیکھنا ہوگا اس کے اندر دیکھ لے گا. آپ وہاں پر جا کر دور والے کو دکھانے کے چکر میں اپنی کیفیت کو خراب مت کریے. جو آدمی فون کر کے ویڈیو کال کر کے چیزیں وہاں سے دکھا رہا ہے, خاص طور پر روضہ اطہر کے سامنے کی چیزیں دکھا رہا ہے, اس کی کیا کیفیت ہوگی, اس کے دل میں کیا وقار ہے. بھئی ہم تو یہ سمجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو دیکھ رہے ہیں. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے, جب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں, ہم سلام پیش کر رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دے رہے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو دیکھ نہیں رہے ہیں کیا؟ بالکل دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے پیارے آقا کے سامنے اس طرح کی چیزیں کرنا یہ ہمارے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. ہم تو موبائل کو بالکل بند رکھے اس موقع پر, کیا فوٹو کی ضرورت ہے؟ سب کو معلوم آپ حج کرنے گئے. حج کہتے کس کو ہیں؟ حج مدینہ پاک کا حج سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہے ارکان کے اعتبار سے. سارے ارکان جو ہوں گے آپ کے مکہ مکرمہ میں ہوں گے, لیکن ہر آدمی کو معلوم ہے پہلے آپ مدینہ پاک میں ہیں, 8 دن آپ کا مدینہ پاک میں قیام ہے, آپ کا کام ہی یہی ہے مسجد نبوی کی حاضری, آپ کا کام ہی یہی ہے روضہ اطہر کی حاضری. اب اس کو کیا محفوظ کرنا موبائل کے اندر, یہ ذہن سے نکال دیجیے. اور کہیں جگہ کہ آپ محفوظ کر لیں الگ بات ہے, لیکن کچھ جگہوں کو تو چھوڑ دیجیے, کچھ جگہوں کو تو چھوڑ دیجیے. ہمارے ایک استاد محترم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تعلیم دے رہے ہو, ساری چیزیں کر رہے ہو, کچھ معاوضہ ہے, ساری چیزیں ہیں, کچھ سیلری ہے, لیکن کچھ کام ایسے ہوں جو خالص اللہ کے لیے ہوں, ان کا کوئی بدل نہیں ہونا چاہیے, ان کا کوئی پیسہ نہیں لینا چاہیے. یہ انسان کے اپنے اخلاق ہونے چاہیے. بھائی کچھ تو اللہ کے لیے کرو, سب کو پیسے سے جوڑ دو گے تو کہیں تو ایسا ہو کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو فوٹو کی دنیا سے دور رکھیں, اور اس سے زیادہ بہترین مقام اور اس سے زیادہ بہترین شخصیت اس بات کے سزاوار نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شخصیت ہو کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پر فوٹو سے آلودہ مت کریں. جائز ناجائز ہونا اس وقت اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس وقت ہم افضل کی بات کر رہے ہیں, تقوی کی بات کر رہے ہیں, کیفیات کے حصول کی بات کر رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کے وصول کی بات کر رہے ہیں, ان چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو یورپ کے اندر ہیں, امریکہ وغیرہ کے اندر ہیں, لیکن ان کے دل مدینہ پاک کے اندر ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک کے اندر ہیں, ان کے دل امریکہ اور یورپ کے اندر ہیں. آسان لفظوں میں کہہ لیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان میں ہیں, کانپور میں ہیں, لیکن ان کے دل مدینے میں ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہاں ہیں اور ان کے دل باہر کی دنیا کے اندر ہیں. ہم اپنے آپ کو کن لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چیز تو بہت اچھی ہے کہ ہم یہاں پر ہیں, میرا دل مدینے میں لگا ہوا ہے, میرا دل مکہ میں لگا ہوا ہے,
لیکن یہ چیز بالکل اچھی نہیں ہے ہم مدینے میں ہو اور میرا دل مدینے سے باہر کی دنیا میں لگا ہوا ہو، یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس موقع پہ وہ روایت یاد آ گئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما رہے تھے، تعلیم کے لیے بھیج رہے تھے۔ دیکھیے صحابہ کو جو عشق پیارے آقا سے تھا، وہ عشق بعد کے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں ہوا، اتنا شدید درجہ عشق، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کی اشاعت کے خاطر، دین اسلام کی حفاظت کے خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چہیتے جانثار صحابہ کرام کو روانہ کیا، تم ادھر جاؤ، وہاں کی تعلیم کا خیال رکھو، وہاں کے مسلمانوں کا خیال رکھو، ان کو دین کی تعلیم پہنچاؤ۔ تو فرمایا کہ دیکھو آئندہ سال ہو سکتا ہو تمہارا آنا ہو، لیکن تم مجھے یہاں پر نہ پاؤ۔ یعنی اندازہ ہو جاتا اللہ والوں کو، اور نبی کے پاس تو وحی آ رہی، ساری چیزیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گئے۔ جس کا آدمی کی محبت کا یہ عالم و محبت کی یہ انتہا وہ نہیں جا سکتا، لیکن ان کو نبی سے ایسا عشق تھا کہ وہ نبی کے مشن پر اپنے آپ کو پورے طریقے سے لگائے ہوئے تھے۔ نبی کا مشن تھا، نبی ہم کو بھیج رہے ہیں، ہمیں انہی سے تو عشق ہے، اور جس سے عشق ہے وہ مجھے بھیج رہا ہے، تو مجھے رکنے کا یہاں کوئی مطلب نہیں ہے۔ کس کا دل لگ سکتا ہے مدینے کو چھوڑ کر ملک شام کے اندر؟ کس کا دل لگ سکتا ہے پیارے آقا کی کیا کہتے ہیں شخصیت کو چھوڑ کر جو ہے یمن کے اندر؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن دل مدینے پاک میں لگا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی کوشش یہ کرنی ہے، جب آپ وہاں سے واپس ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، تو یہ کوشش کریں کہ زندگی ایسی گزاریں گے، رہیں چاہے ہندوستان میں چاہے کانپور میں، لیکن دل ہمارا مدینے میں لگا ہوا ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر دل نہ لگے، تھوڑی سی دنیا ہے، ابھی ذرا سا درد اٹھنے لگتا ہے تو لوگ عجیب عجیب چیزیں سوچنے لگتے ہیں، بھائی ہم نے تو سوچ لیا تھا شاید میرا آخری وقت آ ہی گیا، اب تو مجھے ہو سکتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی پڑ جائے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری بھی کرنی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب وہ شخص ہے جو حضور کے مشن سے قریب ہے۔ حضور سے قریب وہ شخص نہیں ہے جس کا مدینہ پاک میں کوئی فلیٹ ہو، حضور سے قریب وہ شخص نہیں ہے جو سعودیہ میں رہتا ہو۔ ہاں اگر وہ حضور کی سنتوں سے قریب ہے تو واقعی قریب ہے، لیکن یہاں یوں سمجھ لیجئے دین کے اندر جسمانی مسافت اور جسمانی ڈسٹینس یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اصل قلبی مسافت ہے، وہ دور ہے کہ وہ قریب ہے، وہ اصل میٹر کرتی ہے۔ ہم اتنی دور ہیں مدینہ پاک سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن ہمارا اوڑھنا بچھونا پیارے آقا کا مشن ہے۔ میں یقین کے ساتھ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس آدمی سے بہتر ہو سکتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2-4 کلومیٹر کے آس پاس تو رہتا ہے، لیکن مسجد نبوی میں حاضری ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا کے حضور حاضر ہو کر جو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگوں سے خود میری ملاقات ہوئی، صاحب 20 سال سے 30 سال سے جلدی عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، 2 سال سے لے رہے مسجد نبوی مسجد حرام جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال بابرکت جگہ ہے، بابرکت شخصیت ہے، بابرکت مقام ہے، اللہ تعالیٰ کچھ سب کے اپنے اپنے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے حفاظت فرماتے رہے جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما گئے تب بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی حفاظت کا انتظام باقی رکھا۔ زندگی کے اندر زہر دیا جا رہا ہے، فرشتے نے آ کے وہی بھیجی، یہ آپ کو زہر والی چیز کھلائی جا رہی ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ یہودی اوپر سے پتھر گرانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیتے تھے۔ اور وفات کے بعد بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی حفاظت فرمائی ہے۔ تقریباً 555 ہجری کے آس پاس کا واقعہ اور 1089 عیسوی کا واقعہ ہے کہ شجرات الذہب نے کہ مصنف جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو امیر المؤمنین تھے نور الدین محمود زنگی، ایک مرتبہ وہ اپنے تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے جو بادشاہی کام ہوتے ہیں تو سو گئے، خواب میں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ کے ساتھ 2 اور لوگوں کی زیارت ہوئی، لیکن ان دونوں پر نحوست کے آثار تھے۔ پھر حضور فرما رہے یا محمود انقذنی من ہذین الشخصین، اے محمود تم مجھے بچاؤ ان 2 لوگوں سے۔ بادشاہ کا خواب کھلا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر سے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے
وزیر بھی وزیر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ مدینہ پاک میں کوئی آفت آنے والی ہے۔ فوراً 30 سواروں کا قافلہ تیار کیا گیا، بہت تیز رفتاری کے ساتھ دمشق سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ کے جو وہاں اس وقت کے جو افسر تھے ان سے ملاقات کی آفیشل، اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ تو یہ ہوا، منصوبہ یہ بنایا گیا کہ ہم اعلان کراتے ہیں شاہی طرف سے کہ دمشق سے امیر آئے ہیں اور روضہ اطہر کی حاضری کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کریں گے، ہدایہ تقسیم کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، آپ لوگ وقت پہ موجود رہیے۔ چنانچہ یہ دعوت دے دی گئی۔ اب جو ہے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں مدینے میں جتنے لوگ، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تمام لوگوں کو آنا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ہر ایک کو اس میں شریک رہنا ہے۔ چنانچہ بادشاہ ہے، ملاقات کر رہا، سب کو ہدایہ دے رہا۔ اب بادشاہ تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان 2 چہروں کو پہچاننا ہے، ان 2 چہروں کو پہچاننا ہے جن کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور ان پر نحوست کے آثار تھے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہو گئی، وہ 2 لوگ نظر نہیں آئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا سب لوگ آ گئے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں 2 لوگ رہ گئے ہیں، اور وہ باہر سے ہیں اور عبادت میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، مالدار بھی ہیں، اندلس سے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، اور وہ 2 لوگ ہیں اور وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، گوشہ نشی رہتے ہیں، اپنے کمروں میں ہی رہتے ہیں، نہیں آتے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا ان کو بلاؤ۔ چنانچہ جب وہ دونوں آئے تو بادشاہ کوئی حیرت کی انتہا نہیں رہی، اس نے دیکھا کہ خواب میں جو 2 چہرے تھے یہی وہ 2 چہرے سامنے بھی موجود تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم لوگ اندلس سے آئے ہیں، حج کرنے آئے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا، اصل میں حج کر کے مدینہ پاک آ گئے تھے اور یہاں سے جانے کو جی نہیں کر رہا ہے، یہاں سے جانے کو جی نہیں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور سختی سے پوچھا تو انہوں نے پھر اپنا راز کھولا، کہا کہ اصل میں ہم 2 یہودی ہیں، ہم دونوں اصل میں یہودی ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ چنانچہ بادشاہ ان کے ساتھ یہ ان کے مکان پر گیا، مکان پہ ساری چیزوں کو باریکی سے دیکھا کہ یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر دیکھا کہ نیچے کے حصے میں ایک جگہ ہے، اس میں ایک آدمی آسانی سے اتر سکتا ہے، اور یہ لوگ اندر خانہ ایک سرنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو اس جگہ سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی میں بھی یہ قوم اس طرح کی سازشیں کرتی رہی، آپ کو قتل کرانے کی، آپ کو زہر دینے کی، آپ کے اوپر پتھر گرانے کی، اور انتقال کے بعد اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر مبارک پر نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کو حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ اوپر سے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ خطرناک بات تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور الدین محمود کے خواب میں آئے اور ان کو بتایا، اور وہ بادشاہ بھی بادشاہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ان لوگوں کو سزا دی، ان کو قتل کرایا، اور وہاں سے اس قصے کو ختم کیا۔ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں، زندگی میں بھی کرتے تھے، اور زندگی کے بعد جو اس وقت کی جو دنیا ہے اس دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کو اصل میں غور کرنا ہے۔ ہم لوگ غور کریں، ہم ایسا تو نہیں، دیکھیے ہم آپ سے نفل کرانے کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے صدقہ زیادہ کرانے کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں جو فرائض اور واجبات ہیں آپ ان کو پورا کرو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں شریعت کی جو واجبات ہیں، شریعت کے جو فرائض ہیں، ان پر پورے طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ابھی بھی بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے داڑھی رکھنے کا عزم نہیں کیا ہے، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، جذبہ کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں، تو کوشش کریں۔ اب ہماری شادی ہو گئی ہے، ہمارے بچے ہو گئے ہیں، اب بھی اگر ہم چہرے پر داڑھی نہیں رکھیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا رہے ہیں، تو یہ ہوتا نا بھائی جن کے پاس جا رہے ہیں ان کو پسند کیا کیا ہے، اچھا وہی لے کے جاؤ، کھانے میں یہ پسند ہے یہ لے کے جاؤ، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرو۔ یہ دنیا کا کانسیپٹ چل رہا ہے۔ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کر کے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق اپنی صورت کو، اپنے چہرے کو، اپنے خد و خال کو بنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب ابھی محبت کے اندر کچھ کمی ہے۔ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم محبت کو پختہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کریں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے عنایات ہوں گی، کیسی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ سب سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، جہاں بھی جائیں ہم جیسے
ناتواں لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کو قبول کرے, پورے سفر کو آسان کرے اور حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے, عمرہ مقبول کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ دعاؤں میں اس انتظامیہ کو یاد رکھیے, یہاں کے ذمہ داروں کو یاد رکھیے. جب کوئی ضرورت ہو, کوئی مسائل ہو, علماء کرام کا ایک پینل ہے, مفتی اقبال صاحب ہے, مفتی عبدالرشید صاحب ہے, مفتی حفظ الرحمان صاحب ہے, آپ ان سے مسائل پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی پریشانی ہو آپ پوچھ لیجئے, بغیر پوچھے مت کریے. وہاں پر اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ جائیں گے بہت سے لوگ آپ کو کچھ نئی نئی چیزیں بتائیں گے, آپ وہاں کے لوگوں پر بھروسہ مت کریے, اس لیے کہ وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے مسلک سے دور کرنے کی باتیں کریں گے. وہ آپ سے کہیں گے آپ یہاں یہ والی نمازیں مت پڑھو, آپ وتر ایسے نہ مت پڑھو. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ عزیزیہ میں ہم لوگوں کا قیام تھا اور عورتوں میں بیان تھا, ایک خاتون کے ذریعے سے کروا دیا گیا. اب اس خاتون نے 2-3 گھنٹہ عورتوں میں صرف ہم لوگوں کی نفرت بٹھا دی کہ اب تک کی جو نمازیں ہوئیں کفریہ حالت میں ہوئیں, شرکیہ حالت میں. اب عورتیں بڑی کنفیوژن, عورتوں میں بڑی کنفیوژن کہ بھائی یہ تو حج کے 5 دن کے اعمال سکھانے تھے کہ منی میں کیسے رکنا ہے, مزدلفہ میں کیسے رکنا ہے, عرفات میں کیسے رکنا ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایصال ثواب تم لوگ نہیں کرتے ہو اور ہاتھ یہاں پر باندھتے ہو وہاں پر نہیں باندھتے ہو. باقاعدہ اس کے لیے پھر قاری آصف صاحب نے, مفتی اقبال صاحب اور ہم لوگ وہاں پہنچے, پھر باقاعدہ پھر 2-3 گھنٹے کا ایک پروگرام کیا. تو جو شکوک و شبہات ان کے ذہن میں ڈال دیے گئے تھے ان کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی. ان سے کہا گیا کہ آپ سوالات کریے, ان کو سیٹسفائی کیا گیا. آپ وہاں پہ جاؤ گے, کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی گیدرنگ کو غنیمت سمجھتے ہیں, کہیں گے بھیا بہت اچھے لوگ کہاں کہاں گئے, آپ کا دل نرم, آپ تو دین سیکھنے کی نیت سے جا رہے ہو ساری چیزیں, اور وہ آپ کو دین سے دور کر رہا ہے. تو بہرحال آپ کے جو علماء ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, تو جو یہاں سے آپ لے کر جائیے اسی پر آپ جمے رہیے. دوسرا کوئی کر رہا ہے کرنے دیجیے, آپ اپنی بات سے متاثر. آپ کو کوئی شبہ ہو, کوئی کنفیوژن ہو, آپ اپنے علماء کرام سے پوچھیے بھائی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, مجھے سمجھوا دیجیے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہے آپ کو وہ مطمئن کر دیں گے. اللہ کی ذات سے یقین ہے وہ آپ کو مطمئن کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.